अजीजान मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 13 अप्रैल 2026 है। अजीजान मन सोचिए, दुनिया का सबसे पावरफुल कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ जो आदमी है वो ईरान वॉर डिस्कस कर रहा है और अचानक शार्पी पेन्स की जो है वो बात शुरू कर देता है अचानक ही ना। ये सिर्फ अजीब नहीं है बल्कि ये खतरनाक भी है। बात क्यों? बस सादी सी बात आपको लगती है क्यों? आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसके ऊपर जो है वो दुनिया का मीडिया, इंडिपेंडेंट जैसे अखबार भी जो है वो आर्टिकल छाप रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मेंटल स्टेट है वो डिक्लाइन कर रही है, उनकी जहनी हालत जो है वो खराब है। इसके ऊपर अब खुलेआम जो है वो बातचीत हो रही है, जिस तरह के बयानात वो सामने लेके आ रहे हैं उसकी वजह से बातचीत हो रही है। और अगर हाँ, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं होगा, पूरी दुनिया के ऊपर होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ईरान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये सिचुएशन कितनी ज्यादा रिस्की हो सकती है। देखिए, सबसे पहले रीसेंट रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशंस क्या कह रही हैं। ये तमाम वेरीफाइड बातचीत है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, और मैं कोई भी बात अपने पास से यहां पे नहीं कर रहा। जो वेरीफाइड बातचीत जो पब्लिश्ड है वो क्या कहती है? वो कहती है कि बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई जो बातचीत है, बातचीत में उनकी तजाद नजर आता है प्रेसिडेंट ट्रंप की। मतलब अपने अलायंस को बुज़दिल बोल रहे हैं। इससे ज्यादा भी वो बातें करते हैं। वो कहते हैं कि इंक्रीजिंगली इनकोहेरेंट है उनकी स्पीचेस, डिंग डोंग डिंग, पिंग पोंग पिंग, इस तरह की बातचीत जो वो कर रहे हैं उसके ऊपर जाहिर बात है कि बातचीत की जा रही है। सडन टॉपिक शिफ्ट्स हो जाते हैं उनके, जो जज्बाती तौर के ऊपर बहुत ज्यादा हैजान खेज उनकी गुफ्तगू है, क्योंकि सदर के इस लेवल के ऊपर इस उम्र के अंदर नहीं होती। इमोशनल वॉलेटिलिटी इसको बोलते हैं। और एग्रेसिव रिएक्शंस हैं, जिस तरह आपको जो है इस तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं। एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गसीले किस्म के। मतलब जाहिर बात है कि यानी एक पैटर्न डेवलप हो रहा है जो नॉर्मल लीडरशिप बिहेवियर नहीं है इस लेवल के ऊपर। मीडिया अक्सर इसे रैम्बलिंग कहकर सॉफ्ट बना देता है। अमेरिका का वीडियो क्या रैम्बल कर रहा है, वो कोई बात नहीं है, इसी तरह ही है। इस वेरी, यहां पे गोरों से बात करें जो प्रो ट्रंप थे एक जमाने में, वो कहते हैं वो बड़ा ऑनेस्ट बंदा है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब एक प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड वॉर ब्रीफिंग के बीच में टॉपिक चेंज कर दे, नॉन लीनियर बातचीत शुरू कर दे, मतलब यार बात हो रही है चीचा वतनी दी ते तुसी जनाब, या चलो वॉर बात न्यूयॉर्क की हो रही है, आप दरमियान में चीचा वतनी ले आओ। मिसाल दे रहा हूं आपको मेटाफोरिकली। तो नॉन लीनियर बातचीत है कि सर और पैर का मिलाप ही नहीं है, रग और पट्टे का मिलाप ही नहीं है बातचीत के अंदर। तो लगता है कि जो हकीकत है उस बंदा वो हकीकत के अंदर नहीं जी रहा, किसी और जगह के ऊपर जी रहा है, रियलिटी से एक डिस्कनेक्ट होता है। तो ये सिर्फ रैम्बलिंग नहीं होती जो इसको मीडिया सॉफ्ट बनाने की कोशिश करता है, ये रेड फ्लैग है अजीजा नेमन। और सबसे बड़ा मसला यहां पे जो चल रहा है वो पर्सनालिटी फैक्टर सदर ट्रंप का जो है। अगर आप देखें तो यहां पे अब खुलेआम पूरा वेस्टर्न मीडिया, जिसको सदर ट्रंप कहते हैं फेक न्यूज मीडिया, और इनको जो है वो कोई सिंड्रोम हुआ है, ट्रंप डिविजन सिंड्रोम, कोई इस तरह का उन्होंने नाम दिया हुआ है, कोई इस तरह की चीज। वो कहते हैं, मजाक वगैरह उड़ाते हैं, कहते हैं मेरे तो बस ये खिलाफ ही हैं, और मागा कैंप मेरे साथ खड़ा हुआ है। मागा कैंप में भी लग पता जासी अभी अगले आने वाले दिनों में। लेकिन बहरहाल पर्सनालिटी फैक्टर अगर आप सदर ट्रंप का देखते हैं तो पर्सनालिटी फैक्टर में खुद पसंदी इंतहा से ज्यादा, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज इंतहा से ज्यादा नजर आती हैं। पूरी दुनिया के इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, पढ़े लिखे लोग यही बात कर रहे हैं जो उनका पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं। दूसरा, रिवेंज ड्रिवन पॉलिटिक्स है, मतलब कि जो उनका मेन जो सियासत है सारी की सारी वो इंतकाम के ऊपर मबनी है, और बहुत ही शदीद किस्म के एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब इंसान के पास अनलिमिटेड पावर होती है, जो कि सदर ट्रंप के पास डेफिनेटली है, इसमें कोई शक तो नहीं है।
اس کے اوپر تو بات بڑی واضح ہے, انلمیٹڈ پاور ان کے پاس ہے, اور اس لیے لوگ, ڈیوڈ ریمک جیسے لوگ بھی کھلے عام یہ بات لکھ رہے ہیں. اب امریکن سسٹم کاغذوں کے اندر تھیوریٹیکلی کیا کہتا ہے اس طرح کے حالات کے اندر, کہ کانگریس جو ہے وہ چیک رکھے گی پریزیڈنٹ اس قسم کی اگر پاور آئے تو اس کے اوپر, یہ بات کرتا ہے. سپریم کورٹ اس کو بیلنس کرے گی. لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ کانگریس خاموش ہے, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. پولیٹیکل لائلٹی جو ہے اس کو جو وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر حاوی ہے. سیاسی مفادات کو جو ہے وہ احتساب سے اوپر امریکہ کے اندر رکھا جا رہا ہے. ادارے جو ہیں وہ پریشر کے اندر ہیں, بہت سویر پریشر کے اندر ہیں. ایپسٹین فائل کا کیس کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے. یعنی سسٹم جو کنٹرول کرنا تھا وہ خود ہی ویک ہو چکا ہے, جس نے صدر کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا اس طرح کے حالات کے اندر. اب کانسٹیٹیوشن میں سولوشن بھی, ویسے تو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں سولوشن موجود ہے, وہ سولوشن ہے کہ 25th امینڈمنٹ ہے ان کے پاس. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کیبنٹ کی اپروول چاہیے, جو صدر ٹرمپ کی اپنی کیبنٹ ہے. پولیٹیکل کرج چاہیے, سیاسی بہادری چاہیے, جو کہ نہ پاکستان میں اور نہ ہی امریکہ میں, اور وہ کرج کہیں پہ بھی امریکہ میں ڈیفینیٹلی نظر نہیں آ رہا جس طرح آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آتا. اور سب سے کرٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے اس کے اندر آپ سوچئے ذرا کہ ایک اس طرح کا والیٹائل اور انپریڈکٹیبل قسم کا لیڈر, اور یہ بات چیت میرے علاوہ نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ویسٹرن میڈیا, امریکن الائز بات کر رہے ہیں, امریکہ کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی, یو کے اندر بھی. پبلشڈ فیکٹ جو پچھلے 3-4 دن کے اندر سامنے آئے ہیں, اس ریسرچ کے بیس پہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا, وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایران وار میں ایسا بندہ آپ سوچئے جو اگر ڈیسیژنز وار کے کر رہا ہے تو پھر تو بھائی بات بڑھے گی. جس طرح کل انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز پورے کا پورا بند کر دیا, مس کیلکولیشن کا خطرہ ہے جو کہ بار بار اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے اسی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ایموشنل ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے بڑے واضح طریقے سے, یہ بات نظر آ رہی ہے. اور یہ صرف اور صرف امریکہ کا اندرونی جو ہے مسئلہ نہیں ہے, انٹرنل ایشو نہیں ہے, یہ گلوبل سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ کو بات سمجھنی ہے, ٹھیک ہے. میڈیا کے رول کو آپ دیکھ لیجئے. میڈیا جو ہے وہ اس وقت, میڈیا میں ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے سین واشنگ. سین واشنگ ہو رہی ہے اس وقت. سٹیٹمنٹس کو پالش کیا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کی, اور ریالٹی جو ہے حقیقت کو سافن کیا جا رہا ہے. بلنٹ جو چیز ہے اس کو سافن کر کے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے صدر ٹرمپ ڈائریکٹ کہتا ہے میں لائسنس کینسل کر دوں گا میرے بارے میں کے اندر بات کی. یعنی جو اب نارمل ہے اسے نارمل بنا کے پریزنٹ کرنے کی میڈیا کے اندر کوشش کی جا رہی ہے مسلسل, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میڈیا پاور ہے. سوشل میڈیا ہو گیا, گوگل, فیس بک, ایکس, ایوری تھنگ از بیسڈ ان امریکہ. اور امریکہ کے اندر بھی میڈیا, ویسٹرن میڈیا جو امپائر ہے وہ تو امریکن بیسڈ ہے, تو وہ اس کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ویسے تو دنیا مکافات عمل بھی ہے, جو بائیڈن کے اوپر بھی بڑی ٹانٹس مارتے تھے صدر ٹرمپ, اب ان کے بارے میں جو کچھ بات لکھی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل انسان مینٹلی کیپیبل ہے یا نہیں, اور اگر نہیں تو سسٹم اسے روک کیوں نہیں رہا. ہسٹری میں بھی لیڈرز مینٹلی انسٹیبل رہے ہیں, لیکن ڈفرنس کیا تھا کہ ان کی طاقت جو ہے وہ محدود تھی, لمیٹڈ پاور تھی, اور ایک اسٹرانگل انسٹیٹیوشنل کنٹرول تھا, اداروں کا کنٹرول بڑا اسٹرانگر تھا. پاکستان میں بھی ایک ذہنی مریض کی حکومت ہے, فیورٹ فیلڈ مارشل ہے ان کا, اور پاکستان میں بھی اداروں کے اوپر جو ہے وہ چھا چکا ہے, ادارے توڑ چکا ہے اور ان کے اوپر بھاپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو امریکہ میں اگر آج کے دور میں پاور انلمیٹڈ ہے, جس طرح پاکستان میں آسم منیر کی چاچو وسکی کی پاور انلمیٹڈ ہے, امریکہ کے اندر بھی انلمیٹڈ پاور ہے. تمام ڈیپ سٹیٹ وغیرہ کو ڈسمنٹل کر دیا گیا. صدر ٹرمپ کے پاس پاور ہے, اور پاور انلمیٹڈ ہے, لیکن پھر بھی کنٹرول ویک ہے. آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آسم منیر کے کنٹرول میں پاکستان کا نیریٹو نہیں ہے, پاکستان کی عوام نہیں ہے. صبح شام کبھی جا کے سن لیں, وہ ان کو جتنی گندی ماں بہن کی گالیاں پڑتی ہیں آسم منیر کو, اور صدر ٹرمپ کے بارے میں جس طرح کی بات ہوتی ہے تو خیر امریکہ میں کھل کے بات کی جا سکتی ہے, پاکستان میں تو اس طرح کھل کے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن پیٹھ پیچھے یا چھپ کے یا بند دروازوں کے پیچھے جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. لیکن صدر ٹرمپ کے بارے میں تو کھل کے بات ہو رہی ہے,
اور جب کھل کے بات ہو رہی ہو تو اس کی پھر اسٹریٹجک امپلیکیشن ہوتی ہے. یہ صرف پرسنالٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک رسک ہے, کیونکہ وار کے بارے میں جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ فاسٹ ہوتے ہیں, بڑا کائنیٹک قسم کے آپریشن چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نیوکلیر پاورز انوالو ہوتی ہیں, پوری دنیا میں جو ہے اتحاد, گلوبل الائنسز جو ہے وہ سٹیک کے اوپر ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر اگر آپ بتائیں کہ جی کاورڈز ہیں اور اس طرح کی بات چیت کی جائے تو الائنسز ٹوٹتے ہیں, اور ایک غلط فیصلہ, ایک غلط ڈیسیژن پوری دنیا کو امپیکٹ کرتا ہے. جب صدر ٹرمپ جیسا بندہ جو ہے پاورفل آدمی جو ہے وہ موسٹ پاورفل چیئر کے اوپر بیٹھا ہو, تو فائنل بات جو ہے وہ کیا ہے؟ فائنل بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ پرسنل بالکل بھی نہیں ہے, یہ ذاتیات کے اوپر ڈیبیٹ بالکل بھی نہیں ہے, یہ ایک ڈیبیٹ جو ہے یہ ادارہ جاتی ڈیبیٹ ہے, انسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہے. کوسچن یہ نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کون ہے, کوسچن یہ ہے کہ سسٹم کتنا سٹرونگ ہے یا کتنا ویک ہے. اور اگر سینٹر ہولڈ نہ کرے تو آپ دیکھیں کہ انارکی, فساد صرف ایک کانسیپٹ نہیں رہتی, ریالٹی بن جاتی ہے پوری دنیا کے اندر. آپ مجھے بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ایگزیجریشن ہے؟ اور یہ سٹوریز اس وقت پبلش جو ہو رہی ہیں خاص طور کے اوپر انگلش پریس کے اندر, انڈیپینڈنٹ کے اندر اسٹوری لیٹسٹ پبلش ہوئی ہے, کیا یہ ایگزیجریشن ہے یا ایک ریئل کنسرن ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد آپ سے دوبارہ ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے. خدا حافظ.